وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور انہی آثار کے اوپر ہم نے پیچھے سے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی، عیسیٰ ابن مریم، یعنی جو بنی اسرائیل چلتے آ رہے تھے، اینڈ پہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم. اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اور میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ کوئی 550 سال کا وقفہ ہے. عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے گئے، اور نبی الاسلام 571 میں پیدا ہوئے، اور پھر 40 سال اور بیچ میں شامل کریں، اس وقت آپ کی پھر دعوت لانچ ہوئی. تو یہ آلموسٹ 550 سال کا فرق، یہ اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام جو آئے تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی پر، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاۃ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو کہ آلریڈی تورات موجود تھی یہودیوں کے پاس. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نسلاً خود یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، کیونکہ بنی اسرائیل تو غیر بنی اسرائیل کو پیغمبر نہیں مانتی تھی، اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں. ان کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن مسئلہ تھا وہ غلطیاں ان کی نکالتے تھے. کہتے ہیں نا جی ہمیشہ غلطیاں نکالنا. عیسیٰ ابن مریم کا مشن جو ہے نا اس پلیٹ فارم سے پورا ہو رہا ہے. یعنی وہ بیت المقدس میں کھڑے ہو کر علماء یہود کو، وہ ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، وہ ایک نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کی ہے. اس میں انہوں نے ان کو وہ جو بیت المقدس میں انہوں نے علماء یہود کو خطبے دیے ہیں نا، اور جو علماء یہود نے ان کو رسپانس کیا ہے، وہ واقعی آپ کو اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا ہے. بڑی زبردست اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہے، انگلش میں بھی ہے وہ. اور وہ فلم انہوں نے اس لیے بنائی کہ چونکہ کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھ جانا اور یہ چیزیں پروپیگیٹ کر رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اب میڈیا وار میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو ورژن ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ بھی پیش کرنا تھا. وہ بڑے اچھے طریقے سے صرف انہوں نے وہ پورشن پیش کیا ہے. یعنی ان کا جوانی میں بس دعوت لانچ کرتے ہیں، دعوت لانچ کرنے سے لے کے آسمان پہ اٹھائے جانے تک وہ والا پورشن انہوں نے بہت زبردست فلمایا. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpark.com پہ بھی وہ رکھی ہوئی ہے مووی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے واقعی فلمایا کہ وہ کس طریقے سے آ کے ان کو باتیں کرتے ہیں. اب وہ ان کی عمر تو ہے وہ ہارڈلی 25 سال، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بابے، جس کی داڑھی سفید ہو اس کے سامنے کالی داڑھی والا کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ آ کے ان کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ بتاؤ بھی تورات میں تو یہ سود کھانا حرام لکھا ہوا ہے، تم لوگ کیوں کھاتے ہو؟ تو پھر وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ان کو بچاتا ہے، وہ پھر وہاں سے بچا کے نکال لیتا ہے. وہ انہوں نے سارا فلمایا بڑے اچھے انداز میں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم تورات کی تصدیق کر رہے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے انہیں انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس پہلے موجود تھا، من التوراۃ، تورات میں سے، وَهُدًى، اور وہ ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. ہدایت اور نور، یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ کتاب آئی، اور پھر یہ نور بھی ہے کہ جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اس سے ہدایت حاصل کریں گے. لیکن چونکہ اب وہ ٹیمپر ہوئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے. تورات کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر بعد میں آئے گا. پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ذکر، پھر یہ انجیل نیو ٹیسٹمنٹ کا، پھر آگے قرآن کا آئے گا.